انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کیا کرتے ہیں جو اسے سنتے ہیں۔ رہے دلوں کے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر انہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور ان لوگوں نے کہا اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی استحصال کرنے والا زبردست نشان کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کہہ دیجئے اللہ درست اندازہ کرنے والا ہے کہ کب کوئی ایسا نشان بھیجے، لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور نہیں، اور نہ اپنے دو پروں سے ہوا میں اڑنے والا کوئی پرندہ، مگر یہ سب الہی قوانین کے تابع تمہاری طرح کی مخلوقات ہیں۔ ہم نے اس کامل کتاب یعنی قرآن مجید میں کوئی بھی کمی نہیں رہنے دی، پھر ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ مگر جن لوگوں نے ہمارے احکام کی تکذیب کی ہے وہ روحانی لحاظ سے بہرے اور گونگے ہیں اور گہرے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، اور جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر کر دیتا ہے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا وہ مقررہ گھڑی تمہیں آ لے، تو اگر تم سچے ہو تو کیا اس وقت بھی اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارو گے؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ نہیں، بلکہ صرف اسے ہی پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو جس مصیبت کے دور کرنے کے لیے تم نے اسے پکارا ہوگا اسے دور کر دے گا، اور جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو انہیں چھوڑ دو گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لعلهم يتضرعون اور ہم تم سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں مگر انہوں نے تکذیب کی، تب ہم نے ان لوگوں کو نعمتوں سے محرومی اور بدحالی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ تضرع اختیار کریں۔ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو پھر کیوں نہ انہوں نے تضرع اختیار کیا، مگر اسی لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما کر کے دکھائے تھے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ جو نصیحت انہیں کی جاتی تھی جب اسے انہوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی خوشحالی کے لیے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو انہیں دیا گیا تھا جب وہ اس پر اترانے لگے تو ہم نے ان پر گرفت کر لی، پھر تو وہ ہر خیر سے نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ اس طرح اس قوم کے مدبروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ثابت ہو گیا کہ ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سنوائی اور تمہاری بینائی تم سے لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں واپس لا دے گا؟ دیکھو ہم کس طرح گونا گون طریقوں سے با کثرت دلائل لا رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ ہیں کہ اعراض کر جاتے ہیں۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب بغیر اطلاع کے اچانک یا جتا کر اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم رسولوں کو ایمان و عمل کی برکتوں کی بشارت دینے والا اور انکار و بد عملی کے بد نتائج سے متنبہ کرنے والا بنا کر ہی بھیجا کرتے ہیں، پھر جو تو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔
اور جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا انہیں ان کی بد عہدی کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اپنی طرف بھیجی ہوئی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو متنبہ کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، جس کے علاوہ ان کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ اس لیے متنبہ کرو کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ اپنے رب کو اس کی خوشنودی کی طلب میں صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، تم انہیں اپنے سے دور نہ کرو، نہ ان کے حساب کا کوئی حصہ تمہارے ذمہ ہے اور نہ تمہارے حساب کا کوئی حصہ ان کے ذمہ کہ اس کے ڈر سے انہیں رد کر دو۔ ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور ہم نے اس طرح ایک کی دوسرے سے تمیز کرا دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ ہم میں سے انتخاب کر کے جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ انہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا اللہ قدردانوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جو لوگ ہمارے احکام کو مانتے ہیں جب تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا از خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ تم میں سے جو شخص غفلت میں کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم دلائل کو اسی طرح خوب کھول کر بیان کرتے ہیں تا حق کھل جائے اور تا قطع تعلق کرنے والوں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ کہہ دیجئے مجھے اس بات سے قطعاً روک دیا گیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو میں ان باطل معبودوں کی عبادت کروں۔ کہہ دیجئے میں تمہاری گری ہوئی خواہشوں کی کبھی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں ایسا کروں تو سمجھو میں ہلاک ہو گیا اور ہدایت یاب لوگوں میں سے نہ رہا۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اس کی تکذیب کی ہے۔ جس عذاب کو تم اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کرتے ہو وہ میرے پاس تو ہے نہیں، فیصلہ تو بس اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجئے جس عذاب کو تم اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کر رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتا تو مجھ میں اور تم میں کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ ظالموں سے خوب آگاہ ہے اور اسے علم ہے کہ انہیں کب سزا دے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، انہیں صرف وہی جانتا ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے ان سے بھی وہ آگاہ ہے۔ درختوں پر سے کوئی پتا تک نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں اور نہ کوئی تر چیز
اور نہ خشک چیز مگر ایک روشن کر دینے والی علم الہی کی کتاب میں محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہاری جان قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر اس کاروبار کے عالم میں دوسرے روز تمہیں بیدار کرتا ہے تاکہ زندگی کا مقررہ وقت پورا کیا جائے، جس کے بعد اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اچھی طرح بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تمہاری حفاظت کرنے والوں کو پے در پے بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ اس کی جان قبض کر لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ پھر اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے انہیں واپس لایا جائے گا، دیکھو فیصلے کا اختیار اسے ہی حاصل ہے اور وہ سب حساب لینے والوں میں سے سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ کہہ دیجئے بحر و بر کی مشکلات میں سے کون تمہیں بچاتا ہے جب تم اسے عاجزی سے اور چلا چلا کر پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مشکل سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں ان مشکلات سے اور ہر سختی سے بچاتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ کہہ دیجئے وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں کی شکل میں ملا دے
اور تم میں سے ایک کو دوسرے کی جنگ کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح گونا گوں طریق سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے، حالانکہ وہ سراسر صداقت ہے۔ کہہ دیجئے میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر ایک پیش گوئی کے ظہور کے لیے ایک مقررہ وقت ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتی، اور تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ پیش گوئیاں درست تھیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور ہمارے نشانات کے متعلق جو لوگ بیہودہ باتیں کرتے ہیں، جب تم انہیں اس لغویت میں دیکھو تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ شیطان تمہیں ہماری یہ نصیحت بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر ان ظالموں کے حساب میں سے کچھ بھی ذمہ داری نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ایک بے حقیقت اور اللہ سے غافل کر دینے والی چیز بنا رکھا ہے، اور جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، البتہ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو، تا کوئی شخص ان برے کاموں کی وجہ سے جو اس نے کیے ہلاکت میں نہ ڈال دیا جائے۔ اس وقت اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ اگر وہ ہر ممکن و ناممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہیں تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے برے کاموں کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ ان کے لیے پینے کی چیز کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ان کے لیے مقرر ہے، کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اسے پکاریں جو ہمیں از خود نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان ہی پہنچا سکتا ہے، اور اس کے بعد کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹائے جائیں اور ہماری حالت اس شخص کی طرح ہو جائے جسے سرکش لوگوں نے زمین میں حیران و پریشان کر کے گرا دیا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا۔ کہہ دیجئے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی کامل ہدایت ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اس نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، اسی کا تقوی کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کر کے لے جائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عالم الغیب والشہادة وهو الحکیم الخبیر۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے وہ ہو جائے گا، اس کی بات ہو کر رہنے والی ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا حکومت صرف اسی کی ہوگی۔ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے اور جو مخلوقات کے لیے ظاہر ہے وہ ان سے آگاہ ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور خوب باخبر ہے۔